بس آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ درختوں کو نہ کاٹا کرو، یہاں تک کہ کوئی علاقہ فتح بھی ہو تب بھی وہاں کے مکانوں کو، جھونپڑیوں کو، وہاں کے درختوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ سامعین محترم، اس دور میں جب جنگ ہوتی تھی تو جو لوگ جیت جاتے تھے جنگ کو، تو وہ اپنے جس علاقے کو فتح کرتے تھے نا، اس علاقے کے گھروں کو توڑ دیتے تھے، وہاں پہ پلوں کو توڑ دیتے تھے، وہاں پر درختوں کو توڑ دیتے تھے، باغات اجاڑ دیتے تھے۔ لیکن جہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمان افواج جس شہر پہ قبضہ کرتے تھے، تو وہاں پہ نہ فضول میں کسی کو قتل کیا جاتا تھا، نہ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو مارا نہیں جاتا تھا، اسی طرح نہ ہی کوئی گھر توڑا جاتا تھا، کوئی پل نہیں توڑا جاتا تھا، اور کوئی بھی درخت نہیں توڑا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ان کو آگ بھی نہیں لگانا۔ آج ماحولیاتی آلودگی دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، سب کچھ درختوں، جنگلات کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہاں، ہمیں درخت لگانے چاہیے، اور کون سے درخت لگائیں کہ جس سے آکسیجن کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ دیکھیں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ ماسک کے بغیر رہ نہیں سکتے، کئی ایسے شہر بن چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ اتنی ماحولیاتی آلودگی، ہمارے یہاں پہ دیکھنے لاہور میں کتنی زیادہ اسموگ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو گلے کی اور کتنی بیماریاں لگ رہی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کا علاج ہی یہ ہے کہ زیادہ درخت لگائے جائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، اور اس کے پر عمل کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت لگانا بہت زیادہ پسند ہے، نہ صرف بلکہ آپ نے اس کا حکم بھی فرمایا اور صحابہ کرام نے لگایا بھی۔ اور آج آپ دیکھیں مدینہ پاک اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو بڑے بڑے باغات ملتے ہیں، اور صحابہ کرام نے اس دور میں بڑے بڑے باغات بنائے بھی۔ یہ اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اس چیز میں ملے گا۔ سامعین محترم، ایک شخص نے مدینے کے بازار میں بھٹی لگا لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم بازار کو بند کرنا چاہتے ہو؟ شہر سے باہر چلے جاؤ۔ آج جو ہے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ شہری آبادی سے باہر بنایا جاتا ہے۔ باہر بنایا جاتا ہے اس وجہ سے تاکہ جو بھٹیاں لگی ہوتی ہیں یا کیمیکلز ہوتے ہیں یا ان کے دھوئیں ہوتے ہیں فیکٹریوں کے، ان سے انسانی جانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو گھر جو ہے فیکٹری ایریا کے بالکل پاس موجود ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، گردے کی، جگر کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی، خاص کر ان کے گندا دھواں ہوتا ہے نا، اسموگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں بیان اس کو کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر محی النقی نامی سحرگاہ بنوائی۔ محی النقی نامی ایک سحرگاہ بنوائی، کیسے کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت لگوائے، پودے لگوائے، وہ اس قدر لگوائے کہ وہ تفریح گاہ بن گئی۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم دیکھیں گے آج صدیوں بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تفریح گاہیں، پارکس جو ہیں، گارڈن، یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جہاں پہ اگر دیکھیں پارکس وغیرہ ہوں گے، گارڈنز ہوں گے، لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں گے، درخت لگے ہوں گے، ان کو آکسیجن ملے گی، اور ان کی صحت کے اوپر بڑا خوشگوار جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک صحت مند تندرست زندگی جو ہے گزارنے کے طریقے اور سلیقے جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ تو آج کل شہریوں کی تفریح کے لیے آپ دیکھ لیں جتنے نئے ٹاؤنز بن رہے ہیں وہاں پہ پارک لازمی ہوتا ہے، اور جن علاقوں میں پارکس نہیں ہوتا کہ وہاں پہ بچوں کو بھی کھیلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، گلی میں جب کھیلیں گے تو نقصانات بھی ہوتے ہیں کسی کے دروازے میں یا چلتے پھرتے لوگوں کو، اور اگر وہی بچے اگر پارکس میں جا کے کھیلیں گے تو کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا ایک ضروری ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی سیر و تفریح کرنا۔ دیکھیں سیر و تفریح کرنا اور اب ہوا خوری کے لیے جسے کہتے ہیں نا، باہر جانا، چہل قدمی کرنا، واک کرنا، کھیلنا، یہ بچوں اور بڑوں کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ آج کل جیسے موبائل بہت زیادہ عام ہو گیا، ہم پہلے اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ مائیں بچوں کو گھر بلا رہی ہوتی تھیں کہ بھئی آؤ، تم باہر اتنا کھیل رہے ہو تو گھر آؤ، چلو بیٹھو تم یہاں سے۔ مطلب مائیں بچوں کو روکتی تھیں باہر جانے سے کہ بھئی بہت زیادہ تم نے باہر ٹائم گزار لیا۔ اور آج کل کی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں ہمارا بچہ باہر تو جائے،
24 گھنٹے بیٹھ کے یا تو ٹی وی دیکھتا رہتا ہے یا موبائل پہ گیمز دیکھتا رہتا ہے، پوائنٹس دیکھتا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی صحتیں بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں۔ اگر ہم ہسپتالوں کا چکر لگائیں یا ڈاکٹر سے کلینکس کا چکر لگائیں تو چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ بیماریوں میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں نا۔ تو یہ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مختلف قبائل کو جمع کر کے میثاق مدینہ تیار کیا۔ 52 آرٹیکلز جو تھے نا، دفعات پر مشتمل یہ معاہدہ دراصل مدینہ کی شہری حکومت کا ایک دستور تھا، ایک قانون بنا دیا نا کہ بس اس قانون پر عمل کیا جائے گا۔ جب اس قانون پر عمل کیا گیا تو وہاں پہ موجود جو خانہ جنگیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ آج بھی دنیا جو ہے اس بات پر پہنچ چکی ہے کہ جناب کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ جنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا حل کیا ہے؟ معاہدہ۔ آج بھی دیکھ لیں نا، مختلف ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، پھر اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ خانہ جنگی سے، قتل و غارت سے بچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کے جو ہے خانہ جنگی کرواتے ہیں، اپنے ہتھیار سیل کرنے کے لیے، اپنی چیزیں سیل کرنے کے لیے آگ بڑھاتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن آج دنیا اس معاملے اس بات پر پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی چیز کا حل جنگ نہیں ہے، بلکہ معاہدے جو ہیں، وعدے جو ہیں، عہد جو ہے وہ اس کا حل ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اس کا حل بتایا۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔